بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج یہ دوسرا پارٹ ہے آدم علیہ السلام کے قصے کا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جو ہے ہم شیث علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا اور ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوگا اسی میں. تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم بسم اللہ کر کے. آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے تھے. آدم اور حوا آدم علیہ السلام ان کی بیوی حوا، اور جنت میں سے وہ طبعا نکل گئے تھے. جو آپ کو پتہ ہے جنت جو دائم گھر ہے، اس فنا دار کے اندر دنیا میں آ گئے. ایک خوشحال زندگی سے مصیبت والی زندگی میں، ایک سلامت اور امن والی جگہ کے بجائے ایک خوف ڈر کی جگہ پہ آ گئے. زمین پہ جب اتر گئے، ایک مرتبہ ذکر ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں جو نا گفتگو میں جھگڑا سے ٹائپ کی گفتگو سی ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ آدم علیہ السلام کو گفتگو کر کے تم آدم ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کرا اور ان میں جو اپنی روح پھونکی، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نا فرشتوں سے بولے کہ ان کو سجدہ کریں، اور تم کو جنت کے اندر ٹھہرایا گیا. پھر اس کے بعد تم نے غلطی کی جس سے زمین کے اوپر سارے اتر گئے. تو آدم علیہ السلام نے کو جواب دیا کہ تم موسیٰ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرا تھا اپنے پیغامات سے اور اپنے الفاظ سے، اور تم کو جو ہے تختیاں دی تھیں جس میں تمام چیزوں کا یعنی کہ واضح بیان کیا گیا تھا. اور تم نے یہ جب تم کو جو تورا ملی تو اس کے اندر لکھا گیا تھا، تم کو تورا جو ملی اس سے بھی کتنے عرصے پہلے جو تم کو تورا ملی تھی، یعنی کہ یہ جو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی. تو کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ 40 سال. تو کہنے کہ تم آدم علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ تم نے اس میں کیا یہ پڑھا تھا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ اس کا مطلب کہ نافرمانی کری آدم علیہ السلام تو گمراہ ہو گیا. کہ ہاں اس میں لکھا ہوتا. تو کہنے تو تم مجھ کو اس چیز کو ملامت کر رہے ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لکھ دی گئی تھی کہ میرے کو کرنا ہی کرنا ہے، مجھ کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے چیز لکھ دی گئی تھی، تو تم اس کے اوپر میرے اوپر ملامت کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے بولا کہ واقعی آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حجت قائم کر دی. اس طریقے سے آدم علیہ السلام زمین کے اندر جو ہے نا بڑے عظیم نبی کے طور پہ گزارا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر بند تھے، ہر وقت توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور اللہ کے جو قانون ہے ان کا جو دستوری ہے سارا اللہ خود بھی اور اپنی جو ضرورت کے اوپر ان کے اوپر نافذ کرتے تھے. ان کو نیکیوں کی طرف جو ان کو بتاتے تھے اور جو ان کو جو ہر برائی سے ان کو منع کرتے تھے. اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری ماں جو تھیں حوا علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور وہ جو نا بہت نیک عورت تھیں، اور ہمارے آدم علیہ السلام کے ساتھ مدد گزار بھی تھیں. ان کے ہر ان کے اکیلے پن میں، ان کے وحشیت کے اندر، یعنی کہ جب وہ گھبراتے تھے تو ان کی مدد کرتی تھیں. اور ان کو جب حمل ہوتا تھا نا، جب حوا علیہ السلام کو جب حمل ہوتا تھا تو ان کے پاس 2 توأم ہوتے تھے، ٹوینس ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی. ہر مرتبہ جب بھی ہوتا تھا ان کا حمل ہوتا تھا یا ان کے پاس پریگننٹی ہوتی تو یہ جو ہے نا وہ ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے. اور اس طریقے سے ان کے 40 مرتبہ حمل ہوا. اور ان کی سنت شرع میں، ان کی شریعت میں یہ تھا، اور ان کی سنت میں یہ تھا کہ ہر لڑکا جو ہے نا جو دوسری جو پیٹ سے جو ہوا ہے نا اس لڑکی سے شادی کرتا تھا، اور اس کے جو لڑکا ہے وہ پہلے والے لڑکے سے شادی کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہر پہلے حمل والا دوسرے حمل کے ساتھ اور دوسرے حمل والے پہلے والے کے ساتھ ایسے شادی کی جاتی تھی. اس طریقے سے جو ان کی نسل بڑھتی گئی، اور جو ہے حتیٰ ان کے اپنا بیٹے ہوئے، بیٹے کے بھی بیٹے ہوئے، اس کے بھی پوتے ہوئے، اور پوتے کے بھی پوتے ہوئے. انہیں حتیٰ آدم علیہ السلام نے خود نہیں دیکھا کہ ان کے ماشاءاللہ پوتوں کے بھی بیٹوں کو دیکھا انہوں نے اپنی زندگی میں. قرآن کے اندر ذکر ہوتے ان کے 2 بیٹوں میں کا، وہ ہیں قابل اور حابل. اور ان کے آپس میں اختلاف کی چیز کے اندر ہو گیا کہ شادی کے اوپر ہوا تھا. ہر دونوں بھائیوں میں سے انہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی اس بہن سے شادی کرے جو ایک مخصوص بہن تھی، اس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے. تو آدم علیہ السلام نے ان سے بولا کہ تم ایسا کرو کہ ایک نذرانہ پیش کرو، جس کا نذرانہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کے پاس وہ شادی کر لے گا اس سے. تو قابل جو تھا وہ ایک اس کے پاس بڑی فیصلے ہوتی تھیں اور کھیتی باڑی کرتا تھا نا، ٹھیک ہے. تو وہ
تو اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس نذرانہ پیش کرا، کسی جو بدترین جو اس کا فصل تھی نا اس کا نذرانہ پیش کر دیا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں۔ اور حابل جو تھا وہ جو تھا ایک چروا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو اس نے سب سے بہتر جو اس کے پاس دمبا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو نا پیش کرا، تو اللہ تعالیٰ نے حابل کو جو ہے وہ نذرانہ پیش قبول کر لیا، اور قربان اور وہ جو تھا قابل اس کا نہیں قبول کرا۔ تو قابل کے دل میں اور نفرت اور حسد بڑھ گئی اس کے اندر، اور اپنے بھائی کو جو ہے دھمکیاں دینے لگے قتل کی کہ تم کو میں قتل کر دوں گا۔ اس کے باوجود کہ حابل جو تھا نا اس سے زیادہ طاقتور تھا قابل سے طاقت، لیکن اس کے اندر تقوی زیادہ تھا، وہ اللہ سے ڈرتا تھا، کہنے کہ میرے کو اللہ سے ڈر ہے لیکن میں تم کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو قبول ہوا ہے ہمارا جو نذرانہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو مومن اور متقی سے قبول کرتا ہے۔ اور اس نے پھر قابل کو بھی ڈرایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرو، کیونکہ اگر تم نے مجھ کے اوپر ہمت کری مجھ کو قتل کرنے کی اور میرے ہاتھ اپنا ہاتھ جو میری طرف میرے اوپر ڈالا تو میں جو ہوں تمہارے پر تم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میرے دل میں ڈر میں تم کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میں تم پر جو ہے تمہارے پر حملہ کروں گا قتل کرنے کا، اور لیکن تم نے پھر بھی اگر مجھ کو قتل کر لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم میرے بھی گناہ اور تمہارا گناہ بھی دونوں شامل ہو کے تمہارے پر بھی گناہ ہوگا، اور پھر جو ہے تم جہنم میں جہنم میں بن جاؤ گے اور تم آگ میں چلے جاؤ گے، اور یہ تو سارا جو ظالم ہے ان کا وہی ٹھکانہ ہے۔ لیکن قابل نے اس کی بات نہیں مانی، اور اس نے جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے وہ بہت بڑا گمراہ ہو گیا، یعنی کہ اس کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ قابل جو ہے اب پریشان تھا کہ یہ جو میں جو لاش پڑی ہوئی اس کا میں کیا کروں، اب میں بھائی کو قتل تو کر دیا اس نے، لیکن اس کے سوچ میں کہ جو میرے سامنے لاش پڑی ہے اس کا میں کیا کروں، پہلی مرتبہ قتل ہو تو دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے اس کے سامنے جو نا ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا اس کے سامنے زمین کھودی اس نے، اور اس کو جو نا پھر کوے کو اپنے جیسے جو کوا تھا اس کو اس نے دفن کر کے اس کا پھر اس میں مٹی ڈال دی۔ تو قابل نے جب یہ دیکھا کہ کوے نے ایسا کرا ہے تو اس کو احساس ہو کہ واقعی جیسے کہ اس کو سکھا رہا ہے کہ زندگی میں ایک سبق اس کو سکھا رہا ہے، تو کہنے لگا یار میری تو بڑی شامت آ گئی کہ میں اس قابل بھی نہیں رہا کہ میں جیسے کہ کوے نے کرا اپنے بھائی کے ساتھ کہ اس کو ڈھک دیا، میں اس کی بھی قابل نہیں کہ میرے بھائی کو ڈھک لوں کس چیز کے اندر۔ تو پھر اس نے جو نا گڈھا کھودا اور پھر اپنے بھائی کو اس میں ڈالا اور دفن کر دیا۔ تو سمجھنے سب سے پہلی جریمت تھی یہ پہلے سب سے پہلے جرم تھا۔ اور اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی کہیں ظلم سے قتل ہوتا ہے نا، اللہ کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹا جو ہے قابل اس کے اوپر اس کا جو نا حصہ ہوتا ہے، اس کا جو نا اس گناہ کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کی باقاعدہ پوری تفصیل ہے، قصہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام شیث تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو جو ہے نا پیدا جب کرا تھا جب جو ہے نا یہ حابل قتل ہو چکا تھا۔ تو شیث جو تھے وہ جو تھے شیث علیہ السلام یہ جو تھے اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے تھے، نیکی میں اور تقوی میں اور عبادت گزار بھی تھے، اور ان کو جو ہے نا نبوت جب ملی تھی جب آدم علیہ السلام فوت ہو گئے، تو یہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے میں والد صاحب کے، اور لوگ کو جو ہے واز بھی کرتا تھا اور ان کو اللہ سے ڈراتا بھی تھا، اور ہر وقت ان کی دعوت میں وہ تو اس کا حصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جب موت آئی نا تو ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا، تو آدم علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بھائی میری تو بھی عمر میں کافی ٹائم باقی ہے ابھی، اور یہ آدم علیہ السلام کی اپنی بھول تھی، اور اس کا قصہ اس طریقے سے اس کا حکایت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرا تو ان کے پیٹھ کے اوپر جو ہاتھ پھیرا تو ان کی جو نا نسل میں اس نے ہر جو بندے جو ہر نسل جو پیدا ہونی ہے نا وہ سارے کے سارے جو نا ان کے سامنے جو نا ظاہر ہو گئی، جیسے مٹی کی طرف پھیل سی گئی نا ایسی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے، کہنے یہ تمہاری پوری نسل ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اور ہر جو نسل میں ہر جو وہ تھا اس کے جو نا آنکھوں کے درمیان میں ایک روشنی سی تھی، نور سی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک جو ہے ان کو بڑا پسند آیا، کہنے کہ اللہ سے پوچھے یہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ جو ہے تمہاری آخری آخری لوگوں میں جو امتیں جو آئیں گے ان میں سے ایک وہ ہے، اور اس کا نام ہے داؤد۔ تو کہنے اے میرے رب اس کی آپ نے عمر کتنی رکھی ہے، کہنے اس کی میں نے 60 سال رکھی ہے عمر، کہنے اے رب اس کے لیے جو عمر میں جو اضافہ کر دیں، میری عمر سے 40 سال ان کی عمر میں ڈال دیں، ٹھیک ہے نا۔
اب حصہ یہ ہو گیا. تو آدم علیہ السلام جب عمر ختم ہو گئی نا تو ملک الموت آ گیا. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے تو بھی باقی ہے 40 سال باقی ہیں. تو کہنے تم اپنے بیٹے کو نہیں دے دی، داؤد کو تم نے نہیں دی تھی 40. تو وہ جو نا بھول گئے تھے، تو انہیں یعنی کہ کہنے یار مجھ کو تو یاد نہیں رہا، ان کو یاد ہی نہ بھول گئے. تو کہنے سبحان اللہ، جب وہ بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بیچارے ان کے جب نسل میں لکھ دے کہ وہ بھی بھلکڑ ہوتے ہیں. انسان بیچارہ بھلکڑ ہی ہوتا ہے، اور ان نے غلطی کری تھی تو ان کی پوری نسل بھی غلطی کرتی ہے. اس طریقے سے جو نا ہماری جو نا یہ ادب یعنی کہ خلقت میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی وفات جو ہے جمعے کے دن ہوئی، اور جب وہ ان کا جب وفات کا ٹائم تھا تو اللہ تعالیٰ جو نا ایک کفن اور حنوط جو ہوتے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے وہ جنت میں سے بھیجا گیا تھا. اور ان کے اوپر جو نماز پڑھائی ان کے جو بیٹے ہیں شیخ علیہ السلام، انہوں نے ان کو جو نا کفن بھی پہنایا اور غسل بھی دیا، اور ان کو جو نا ویسے دفن کرے جیسے آج کل ہم لوگ اپنے میتوں کو دفن کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے مکے میں دفن ہے جبل قبیس کی سائڈ پہ، اور کعبے کے قریب. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں شام میں ہے دفن، اور کچھ کہتے ہیں کہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہماری جو والدہ ہیں جو حوا جو ہیں وہ ان کے بعد جو ہے 1 سال کے بعد فوت ہو گئی تھیں، اور وہ ہمارے جہاں پہ آدم علیہ السلام کی قبر ہے وہ انہی کے ساتھ ہی دفن ہے، تقریباً انہی کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علم، کوئی ابھی اس کے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ جس چیز کا ایسا ذکر ہے. اچھا، آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کے فوت ہونے کے بعد جو ہے ان کی جو نسل جو تھی، ان کی جو ذریت جو تھی نا وہ جو ہے نا پھر دنیا میں پھیل گئی. کچھ لوگ جو ہیں پہاڑوں پہ آباد ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں میدانوں میں، کچھ لوگ جو ہیں سمندر کے کناروں میں پھیل گئے کچھ. اور جب جو پھیل گئے ہر جگہ تو پھر اللہ سے دوری بھی ان کے اندر ہو گئی، اور جو ہے نا پھر ان میں گناہ اور زیادتی وغیرہ اور یہ ساری پھیل گئی، اور اللہ سے دوری سارے جو ان کے آپس میں پھیل گئی، گناہ بھی پھیل بہت زیادہ ہو. تو ان کو ایک ضرورت تھی کہ کوئی ایسا کوئی نبی آئے جو ان کے لیے جو ہے دین جو ہے نا دوبارہ تازہ کرے، اور ان کو جو ہے نا دوبارہ اللہ کے سے ڈرائے، اور ان کو جو ہے نا اللہ کی یاد دلائے. تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو جو ہے نا حکم دیا، وہ ایک نبی تھے، تو کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے دوبارہ یاد دلائیں دین کے لیے، اور باقاعدہ اس دین کو دوبارہ تجدید کریں. اور ادریس جو ہے تقریباً سمجھے 5ویں پوتے تھے آدم علیہ السلام کے. اور ان کی یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی میں وہ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ عرصہ بھی گزارا انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ ان کی یعنی کہ جو صفاتیں جو تھی نا ادریس علیہ السلام کی، وہ تھے کہ وہ لمبے چوڑے تھے، ان کا قد و قامت لمبی تھا ماشاءاللہ، اور جو ہے نا بڑے خوبصورت سے تھے، گھنی داڑھی ہوتی تھی، چوڑے چوڑے ان کے مونڈے ہوتے تھے، اور چوڑی ہڈی ہوتی تھی، گوشت کم ہوتا تھا، چمکدار آنکھیں تھیں ان کی، جیسے لیکن ان میں سرما لگا ہوا ہے، اور بڑے آرام آرام سے ان کی بات کرتے تھے، اور جو ہے بڑی خاموش طبیعت کے ہوتے تھے، پرسکون اعصاب کے ہوتے تھے. اور جب وہ چلتے تھے تو اپنی نظریں جو ہے زمین کے اوپر ہی رہتی تھی ان کی. زیادہ تر سوچ اور فکر کرنے والے بندے تھے، اور جب اگر غصہ آتا تو ان کو جو تھوڑی سی سختی آتی تھی، اور جب بات کرتے تو زیادہ تر اپنی انگلی ہلاتے تھے. اور ان کے جو ایک لوگوں کے اللہ کے پاس ان کے ایک اپنا ایک عظیم ایک مقام ہے، اور اللہ کے جو بندے بھی ہیں ان کے پاس ان کا بڑا ایک عظیم مقام ہے. اور ان کا نام ادریس اس واسطے سے لکھا گیا، ادریس ان کا اس واسطے ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ کتابوں کو پڑھتے تھے، دراست کرتے تھے. ادریس دراست سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس وقت کتابوں میں مسلسل بیٹھے رہتے تھے، اور انہی کے زمانے میں جو ہے پھر جو ہے علم جو ہے نا اور حضارت بہت پھیلی، اور باقاعدہ شہر بھی آباد ہوئے، اور جو ہے زندگی بھی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوئی. ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے جو قلم سے لکھا ہے، اور لوگوں کو جو ہے لکھنا سکھایا انہوں نے. اور انہوں نے سب سے پہلے وہ شخص جو ہے ستاروں کو دیکھا، اور اس کا جو ہے علم انہوں نے باقاعدہ لکھا، اور حساب کا بھی انہوں نے سب سے پہلے حساب بنایا، اور اپنا علم جو ان لوگوں کے درمیان میں جو ہے نا پھر پھیلایا انہوں نے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ نعمت دی تھی کہ ان کے اعمال نام جو ہے نا، اعمال نامے جو ہوتے تھے جو ڈیلی جو اللہ کی طرف جاتے تھے نا، جو جتنے بھی اس زمانے میں جو آدم کی جو جتنی بھی ذریت تھی ان سبوں کے جو نا اعمال نامے ان کے کھاتے میں لکھے جاتے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے اندر ہے من دل علی خیر کان لہ مثل اجر فاعل، جس نے یعنی کہ خیر کی طرف کسی کو
دکھایا، اس کو لے کر اس کی طرف اس کو رہنمائی کری اس کی، تو اس کو جو نا اتنے ثواب ملتا ہے جیسے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادریس علیہ السلام وہ سب سے پہلے انہیں کپڑے سیے ہیں، سب سے پہلے کپڑوں کو جو سلسلہ، تو اس سے پہلے جو نا یہ جو ذریت تھی آدم علیہ السلام کی، وہ جو نا کھال، جو جانور کی جو کھال ہے وہ پہنتے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہتھیار بنایا، اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرا، اور جو زمین پہ فساد کرتے تھے ان سے بھی ان کے ساتھ قتال بھی کرا۔ اور جیسے ہوتا ہے کہ ان کے جو نا بڑی اچھی ان کے پاس ایک مکانت ہے، اللہ کے پاس بڑی قدر ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نا 30 صحیفے دیے تھے، 30 تختیاں دی تھیں، اور ان کے زمانے میں 72 لوگ 72 لینگویج بولتے تھے، 72 زبانیں ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کی 72 کی زبانیں ان کو سکھا دی تھیں، تو وہ ہر قوم کو جو نا، ہر لوگوں کو جو نا اپنی زبان سے ان کو جو نا دعوت دیتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف۔ اور قرآن کے اندر ہے کہ وَذْكُرْ فِي كِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم ذکر کرو ادریس علیہ السلام کا، کیونکہ ایک سچے نبی تھے اور ان کو جو نا بہت اونچی جگہ پر ان کو جو نا جگہ دی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بتایا کہ ایک بہت صابر گزار آدمی تھے اور بہت صالح نیک آدمی تھے، یہ بھی ان کے یعنی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اور مکانہ علیہ ایک اونچا مقام کو جو دیکھا ہے، ایک وہ تو ایک معنوی ہے اور ایک جو ہے حساس حسی ہے۔ معنوی کے لوگوں کے دلوں میں ان کے ایک اچھا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت تک۔ اور حسی ایسے کہ ایک مرتبہ کیا ہو ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نا چوتھے آسمان تک اٹھایا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، کہاں پہ؟ چوتھے آسمان کے اوپر ملاقات ہوئی، جب وہ اسراء والمعراج کے لیے گئے تھے اللہ کے نبی۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ جو نا اپنی قوم کے ساتھ ایسی ٹائم گزارا، ان کو پڑھاتے ہوئے، ان کو سکھاتے ہوئے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر وحی کری کہ میں جو تمہارے کو اس چیز کا یہ ثواب دینا چاہ رہا ہوں تم کو، کہ ہر دن جو تمہارے جو اعمال نامے جو میری طرف چلتے ہیں، تو جتنے بھی آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں، ان کے سارے جو ثواب ہیں تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، میری طرف اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آسمان پیج کی طرف اٹھائے جاتے ہیں سارے اعمال نامے۔ تو ان کو یہ چیز بڑی پسند آئی، انہوں نے بولے، ان کا دوست تھا فرشتوں میں سے، تو انہوں نے اس کو جو نا بولا کہ یار اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کری ہے، کہ ایسے سی وحی کری ہے کہ میرے ایسے اعمال نامے جو ہے نا بڑھتے ہیں اور ہر روز، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا میری جو ہے نا عمر میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو جائے، جب اتنا مجھ کو اعمال نامے مل رہا ہے تو میں تھوڑی عمر میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو فرشتے نے بولا ٹھیک ہے، ان کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ بٹھایا اور ان کو لے کر چلے گئے کہاں پہ؟ آسمانوں کی طرف۔ تو جب چوتھے آسمان پہ تھے تو وہاں پہ ملک الموت اوپر سے اتر رہا تھا، تو جو فرشتہ جو تھا اس نے ان سے بات کری کہ میں ادریس علیہ السلام کو لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ۔ تو ملک الموت حیرانی سے بولنا کہ وہ ادریس کہاں ہیں، کہ وہ میرے پیٹھ کے اوپر ہیں۔ تو ملک الموت بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ میرے کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کی روح قبض کروں، ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور مجھ کو یہ بولا گیا ہے کہ چوتھے آسمان کی اس کی روح قبض کرو۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں اس پہ تعجب کر رہا تھا کہ یار اللہ کیسے ہوا کہ وہ تو زمین پہ رہتا ہے، میں چوتھے آسمان کی روح قبض کروں؟ تو چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض کی گئی وہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ وہ رفعناہ مکان علیہ، کہ ان کو جو ہے بڑی اونچے مقام پہ ہم نے جو ہے نا اٹھایا ہے۔ اب اس چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہمارے والد صاحب تھے، جو آدم علیہ السلام تھے، ان کو ایک اسپیشلی 4 چیزوں میں دی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کرا ہے آدم علیہ السلام کو، اور ان میں اپنی روح پھونکی ان میں، اور ان کے لیے فرشتوں سے بولے کہ سجدہ کرو، اور ان کو سارے چیزوں کا نام ان کو سکھایا آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قرآن میں ذکر جو ہے نا 25 مرتبہ کیا ہے، اور مختلف مقامات میں کرا ہے، اور ادریس علیہ السلام کا جو ہے نا 2 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم جو ہے نا ان کی جو قصے ہیں، جو ان کے بارے میں بتائے گئے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ان سے سیکھیں، اور اس سے جو ہے نا ہم لوگ کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا عبرت حاصل ہو، ان سے سیکھیں کہ انہیں کیا کیا کرا، ہم لوگ کو ویسے ان سے پیروی کرنی ہوگی۔ ان میں سے کچھ ہیں جو انہوں نے کچھ پوائنٹ بتائے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کو دیکھیں آدم علیہ السلام کے قصے میں جو ہے یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور انسان جو اپنے پر ظلم بھی کرتا ہے اور جاہل بھی ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے بھلائی کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہ کان ظلوما جہولا کہ بیچارہ اپنے پر ظلم بھی کرتا ہے اور جاہل بھی ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جب آدم علیہ السلام کی توبت قبول کری, جب آدم علیہ السلام سے توبہ کری تو ہاں انسان کا یہی حالات ہے کہ جب اس کا جب کہیں قدم پھسل جاتے ہیں, اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں, پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے. اور کتنی خوبصورت ان کو الفاظ سکھائے گئے تھے جو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. یا اللہ اے ہمارے خدا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کرا ہے اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پہ رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں علم کی فضیلت کتنی ہے, کیونکہ فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے ہمارے پاس فضیلت کیا چیز کی ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس علم ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ملائکہ کی جو فرشتوں کا جو نا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تھا کہ جب انہوں نے بولا کہ ہم کو تو کچھ نہیں پتا ہے اللہ جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے, ہمارے پاس کسی چیز کا علم ہے جو اللہ کہ آپ نے ہم کو سکھایا ہے, کیونکہ آپ ہیں بہت آپ علیم ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حسد اور کبر یعنی حسد اور تکبر اور یہ کتنی زیادہ خطرناک چیزیں انسان کے اخلاق کے اندر. آپ دیکھیں کہ ابلیس علیہ السلام ابلیس نے جو تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا تو دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا. حتیٰ کہ اس نے پوری کوشش کری کہ آدم و حوا جو ہیں وہ جو ہیں اس درخت میں سے کھا لیں جس کو اللہ نے منع کیا تھا, جس درخت سے منع کیا گیا تھا. اور اگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی تو وہ تو بیچارے ہلاک ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ بھی قبول کری اور ہم کو یہ بھی بولا کہ جو نا ہم کس طریقے سے شیطان سے بچیں, کیونکہ اس نے قسم کھا لی تھی اسی وقت کہ یا اللہ میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو بندے کو چاہیے کہ وہ جو اس چیز کو کوشش رکھے, ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے کہ ہمارا دشمن ہے یہ اور اس سے مسلسل بچ کے رہنا ہم کو. چھٹا یہ کہ علماء نے یہ بھی ذکر کرا کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے نا جو کیا گیا اللہ یعنی کہ جس نافرمانی کی گئی ہے اللہ کے لیے, وہ سب سے پہلے وہ تھی, وہ حسد تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سارے کے سارے سجدے پڑ گئے تھے اور ابلیس جو ہے نا وہ سجدے میں نہیں گیا. کیوں؟ اس کو جو ہے ان سے حسد تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نا دھکیڑ سے نکال دیا, وہاں سے دھکے نکال دیا ہے اپنی رحمت سے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بولا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اب جب کوئی ابن آدم کوئی بھی آدم علیہ السلام کی ضرورت میں سجدے میں جب کوئی سجدے کی آیت پڑھتا ہے نا تو اس کو حکم ہوتا ہے سجدے میں, تو سجدے پڑ جاتا ہے. تو شیطان جو ہے نا اس وقت چیختا ہے اور روتا ہے, بولتا ہے کہ میری ایک بڑی مصیبت آ گئی میرے پر کہ آدم کے اولاد کو جو سجدے کے بولا گیا تو سجدے میں چلے گئے اور میرے کو سجدے سے بولا گیا تھا تو میں جو نا سجدے میں نہیں گیا تو میری جہنم ہے. وہ سجدے میں چلے گا تو ان کے لیے جنت ہے اور میں سجدے میں نہیں گیا تو میرے لیے جہنم ہے. تو وہ جو ہے اس چیز کے اوپر روتا ہے کہ یار یہ اچھا. 7ویں نمبر پہ یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو نا اپنے جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جو نا ان کو ہلکا نہ لے, یعنی کہ وہ گناہ جب کر لیتا ہے تو یہ مطلب کہ کوئی بات نہیں جو گناہ ہو گیا نہیں. یہ آپ سوچ لیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے جو نا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آ گئے, ایک گناہ کی وجہ سے. تو کوئی بھی گناہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, وہ گناہ ہی ہوتا ہے. لیکن ادریس علیہ السلام جو تھے آپ دیکھیں کتنی کوشش کرتے اور کتنا ان کا جو نا اس چیز کو محنت رہتی ہے کہ کسی طرح علم حاصل کرے اور لوگوں کے درمیان میں اس کو جو پھیلائیں, اور پوری زندگی نے اسی میں گزار دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں ثواب بھی کتنا بڑھا دیا کہ جو بھی ان کے زمانے میں جو بھی بنتا تھا اس کا جو جتنا بھی جو اعمال کرتے تھے نیک کام کرتا تھا تو ان کے حساب ان کے کھاتے میں لکھا جاتا تھا. اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں, کیونکہ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو وہ کام کرتا ہے تو اس کا ثواب اسی کو مل رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم کو اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس میں کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کے لیے دعوت کریں. جب بولتے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کو قتل کرا اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ کیسے اپنی جو لاش کو چھپائے اور کیسے اپنے بھائی کو ڈھکے, اور یہ کام اللہ کے پاس ناپسندیدہ کام تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے ایک ناپسندیدہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو بھیجا, جیسے کوے کو بھیجا. اور وہ جو فاسق کہتے ہیں اس کو فاسق میں سے بولتے ہیں کہ فاسق میں سے ہے.
تاکہ اس کو سکھائے کہ کیسے جو ہے نا اپنے بھائی کو جو ہے تم اپنے بھائی کو جو ہے نا ڈھکو اور اپنے بھائی کو جو ہے چھپاؤ زمین کے اندر. 10واں یہ ہے انسان کے اندر اس چیز کی وہ ہوتی ہے کہ وہ جو نا غلطی کا خطا کار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی یہ ایک طبیعت میں سے یہی ہے. لیکن ہر بنی آدم جو غلطی کرتے نا تو اس کو چاہے کہ استغفار کرے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جو خیر الخطائین التوابین، جو بہتر گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو فوراً توبہ کر لیں. طبعا اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ یہاں تک ہی ہے کیونکہ ہم نے اس پہ فائدے بھی دیکھ لیے. آگے جو یہ سلسلہ ہمارا نبیوں کا جو ہے جاری رہے گا، اور پھر انشاءاللہ دوسری مرتبہ جو کوئی نئے نبی کے ساتھ انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.